بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 26۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ عاشوری ہنرمند خواجہ حسن کے ساتھ سلطان کے پاس چلا گیا۔ وہ تین محاذوں پر الجھا ہوا تھا۔ پہلا محاذ سلطان اور اس کا منصوبہ تھا، دوسرا محاذ خواجہ حسن شہزادی اور ان کا کام تھا، اور تیسرا محاذ بہروز راہب رابرٹ اور ان کا منصوبہ۔ کئی بار اس کے جی میں آئی کہ وہ خواجہ حسن کو سب کچھ بتا دے اور بہروز کو گرفتار کروا دے، لیکن یہاں بھی اس کا ملی جذبہ اس کے آڑے آ گیا تھا۔ سلطان نے اس سے کوئی خاص بات نہیں کی کہ بس اتنا پوچھا کہ یہ کام جو تو کر رہا ہے کتنے دنوں میں مکمل ہو جائے گا؟ عاشوری نے جواب دیا، 3 ماہ میں، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ لگیں گے۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تو کام کرتا رہ، میں کچھ دنوں کے لیے رہ جا رہا ہوں۔ خواجہ حسن نے مشورہ دیا، ابھی آپ کہیں مت جائیں۔ سلطان نے اصرار کیا، نصارہ ہم پر یلغار کرنے والے ہیں، ان کے سدباب کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ یہاں سلطان نے خواجہ حسن سے چند راز کی باتیں کیں۔ وہ خواجہ حسن کو ایک طرف لے گیا اور کہا، اس عاشوری کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہوا ہے میں اس سے پریشان ہوں۔ خواجہ حسن نے پوچھا، مثلاً؟ سلطان نے جواب دیا، یہ جارجیا کے بادشاہ بقرات کا آدمی ہے، اسے یہاں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خواجہ حسن نے عرض کیا، اور وہ کپڑے کا تاجر احمد کاشغری، اس کے ساتھ جو شخص ٹھہرا ہوا تھا وہ بھی جارجیا کے بادشاہ کا خاص آدمی ہے۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تو آپ بھی یہ ساری باتیں جانتے ہیں؟ خواجہ حسن نے عرض کیا، میں بہت سی باتیں اس وقت تک سلطان کے گوشے گزار نہیں کرتا جب تک کہ ان کی تصدیق نہیں ہو جاتی۔ سلطان نے افسردہ لہجے میں کہا، اگر یہ بہروز واقعی جارجیا کے بادشاہ کا آدمی ہے اور یہ شہزادی ہیلینا کے لیے یہاں آیا ہے تو یہ بھی بڑے افسوس اور تشویش کی بات ہے۔ عاشوری ان دونوں کی باتیں سن تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہ یہ اندازہ ضرور لگا سکتا تھا کہ دونوں اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ سلطان نے خواجہ حسن سے کہا، آپ عاشوری سے پوچھیں کہ احمد کاشغری کے ساتھ کون رہ رہا ہے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، اس سوال سے ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ یہ معلوم ہوگا کہ اگر یہ کسی منصوبے کا آدمی ہے تو اس سے ضرور واقف ہوگا۔ خواجہ حسن نے عرض کیا، میں جو کچھ جانتا ہوں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں اس ہنرمند سے کئی بڑے کام لینے ہیں۔ اگر یہ اقرب ہے تو ہم اس سے بہترین سلوک کر کے اس کے ڈنک بھی جھاڑ دیں گے۔ آخر کار یہ ہمارا آدمی بن جائے گا، ورنہ تو ہر وقت یہ ہمارے قابو میں ہے۔ عاشوری پریشان ہو رہا تھا کہ دونوں آخر کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ان کی باتیں سن بھی نہیں سکتا، لیکن یہ طے تھا کہ یہ باتیں اسی کے بارے میں ہو رہی تھیں۔ سلطان نے خواجہ حسن کو سمجھایا، میں نے شاعر اسماعیل کو ابھی تک کوئی سزا نہیں دی، صرف اس لیے کہ شاعر بھی ان کا آدمی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے۔ میں سلطان ہوں اور میں حکم یا سختی سے یہ بات معلوم نہیں کر سکتا، یہ آپ ہی عقل مندی سے معلوم کریں۔ خواجہ حسن نے کنکیوں سے عاشوری کو دیکھا۔ اب عاشوری نے بھی خواجہ کی دزدیدہ نگاہی دیکھ لی تھی۔ خواجہ حسن کہہ رہا تھا، میں نے اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، اللہ نے چاہا تو میں ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ سلطان نے خواجہ حسن کو سمجھایا، یہ آدمی بڑا ہنرمند اور کارآمد ہے، اس نے اب تک جو کام کیا ہے بہت شاندار ہے، اسے راضی رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، میں نے عرض تو کیا کہ ہم اس پر احسان کر کے اس کے زہر کو زائل کر دیں گے۔ سلطان اچانک عاشوری سے مخاطب ہوا، احمد کاشغری کے ساتھ کون ٹھہرا تھا؟ عاشوری کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کو بہروز کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ضرور ہے، اور شاید یہ بھی جانتا ہے کہ عاشوری اس سے ملتا رہا ہے،
اس لیے اس نے گول مول سا جواب دیا، میں نے اس کے ساتھ کسی کو دیکھا تو ہے لیکن میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ خواجہ حسن نے سلطان سے مہلت چاہی اور کہنے لگا، میں عنقریب کچھ نہ کچھ معلوم کر لوں گا۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ مسیحی اتحادیوں کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ سلطان نے جواب دیا، اسی خیال سے میں اپنے آس پاس موجود عیسائیوں کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ لوگ قیصر کے ہراول نہ ہوں۔ خواجہ حسن سلطان کے پاس سے چلا گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی آشوری نے کہا، وزیر محترم، میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن اس وقت میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں ابھی سلطان اور مسلمانوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکا۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، یہ بات نہیں ہے۔ آشوری بددل ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے۔ خواجہ حسن اسے شہزادی کے پاس لے گیا۔ وہاں چین کا ریشمی کپڑا رکھا تھا۔ شہزادی نے یہ کپڑا احمد کاشغری سے خریدا تھا۔ اس نے آشوری سے خواہش ظاہر کی کہ اس کا لباس سلوا دیا جائے۔ آشوری نے وعدہ کر لیا اور شہزادی سے درخواست کی کہ اب وہ چند لباس بازنطینی شہزادیوں جیسے سلوائے۔ شہزادی نے پوچھا، بازنطینی شہزادیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہ میں کسی دن آپ کو دکھاؤں گا۔ خواجہ حسن نے دونوں کو مطلع کیا، اب جو کچھ ہوگا شادی کے بعد ہی ہوگا۔ اگر یہ سلطان کا حکم نہ ہوتا تو میں یہ شادی رے میں کرتا۔ آشوری نے خواجہ حسن کو ایک مشورہ دیا، وزیر محترم، میری یہ دعا ہے کہ خداوند مسیح آپ دونوں کو خوش رکھے، لیکن آپ میری ایک بات مان لیں۔ خواجہ حسن نے پوچھا، کون سی بات؟ اس نے جواب دیا، شہزادی ہیلینا نے جس ماحول میں ہوش سنبھالا ہے وہ بہت آزاد اور کشاد ہوگا۔ آپ شہزادی کو ان مرغزاروں میں گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیں۔ خیمے میں رہتے رہتے ان کا اصل رنگ ماند پڑ گیا ہے، آپ انہیں کھلا ماحول کیوں نہیں فراہم کرتے؟ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس پر خواجہ حسن نے انکار کیا، میں نے شہزادی کو قید تو نہیں کیا، یہ ایک حد تک آزاد ہیں اور مرغزاروں میں گھوم پھر سکتی ہیں۔ آشوری نے شہزادی سے پوچھا، کیا آپ گھڑ سواری کر سکتی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، ہاں میں گھڑ سواری جانتی ہوں۔ آشوری نے کہا، آپ باہر نکلا کریں، اپنے رنگ و روپ میں نکھار پیدا کریں، اس طرح خیمے میں بند رہ کر تو آپ کملا جائیں گی۔ میرے تیار کردہ لباس آپ کے اوپر اس وقت زیادہ سجیں گے جب آپ خود بھی نکھر جائیں گی۔ خواجہ حسن کٹ گیا۔ اس نے سوچا، یہ کیسا مشورہ دے رہا ہے؟ شہزادی نے کہا، میں خود بھی باہر نکلنا چاہتی ہوں۔ آشوری نے جواب دیا، تب پھر آپ ضرور باہر نکلا کریں، مگر تنہا نہ نکلیں، آپ کے پاس کنیزوں کی فوج ہے، ان کے ساتھ باہر نکلا کریں۔ خواجہ حسن نے پوچھا، یہ تو حکیم کب سے ہو گیا؟ آشوری نے جواب دیا، جناب والا، مجھے شہزادی سے اس لیے بھی زیادہ ہمدردی ہے کہ یہ جارجیا کی شہزادی ہیں اور ان کے چہرے پر پش مردگی محسوس کر رہا ہوں۔ خواجہ حسن نے کہا، یہ 2 دن بعد میری بیوی بن جائے گی، اس کے بعد اسے اجازت ہوگی کہ اپنے چہرے اور مزاج میں شگفتگی اور تازگی پیدا کرے۔ آشوری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بہروز اور راہب رابرٹ کی خواہش کس طرح پوری کرے۔ وہ بے بس اور مجبور ہو رہا تھا۔ وہ سلطان سے وابستہ ہو کر خوشحال ہونا چاہتا تھا، جبکہ بہروز نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ سلطان اور مسلمانوں کے لیے کام نہ کرے۔ خواجہ حسن کی شادی نہایت سادگی سے انجام پائی۔ اس رسم میں سلطان اور شہزادہ ملک شاہ کے علاوہ فوجی سرداروں، سلطان کے مشیروں نے بھی شرکت کی تھی۔ شہزادہ ملک شاہ نے وزیر کو یہ کہہ کر مبارکباد دی، آپ جسے پہلے مرحلے میں حاصل نہیں کر سکتے تھے اسے دوسرے مرحلے میں آپ نے حاصل کر لیا، آپ کو مبارک ہو۔ سلطان نے وزیر کو تحفے میں چند قیمتی برتن دیے۔ یہ برتن شیشے کے تھے اور کاریگری کی بہترین مثال تھے۔
6 منقش پیالے، 6 تشتریاں، 2 سراہیاں، عودان اور شمادان۔ عاشوری بھی اس تقریب میں مدعو تھا۔ وہ چند کے سوا خواجہ کے باقی مہمانوں سے واقف نہیں تھا۔ خواجہ حسن نے مہمانوں کی شاندار دعوت کی تھی اور یہ دعوت عام تھی۔ فوجیوں کو بھی کھانا کھلایا گیا تھا۔ حسین کنیزوں نے ساقی گری کی خدمات انجام دیں۔ وہ اپنے کاندھوں پر سراہیاں رکھے مہمانوں کے خالی پیالوں کو بھرتی چلی جا رہی تھیں۔ بعض نشے میں چور میخوار کنیزوں کے ہاتھ تھام لیتے تھے۔ عاشوری بھی اس تقریب میں موجود تھا۔ اسے بھی ایک کمسن حسینہ نے خالی پیالہ پیش کیا تھا اور سراہی سے اس میں شراب انڈیل دی۔ عاشوری نے مزے لے لے کر شراب پی اور فروشوں کے حسن و شباب نظریں سینکتا رہا۔ وہ خواجہ حسن اور معزز مہمانوں سے مروب نہ ہوتا تو وہ بھی جسارت سے کام لیتا۔ ایک مہمان عاشوری کے تکلف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اس قسم کی تقریب میں کیا تو پہلی بار شریک ہوا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، ہاں پہلی بار۔ مہمان نے کہا، چند روزہ زندگی میں اتنا تکلف؟ عاشوری وہاں سے ہٹ گیا تو دوسرا مہمان عاشوری سے مخاطب ہوا، تو نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، آخر کار شہزادی کی شادی ہو گئی۔ عاشوری نے اس دوسرے مہمان کو بغور دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکا۔ مہمان نے اسے یاد دلایا، میں بطور خاص یہاں آیا ہوں، وہاں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ مہمان نے ایک دوسرے مہمان کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور عاشوری سے کہا، ادھر آ، میں بتاؤں تجھے۔ لیکن عاشوری اس کے پاس نہیں گیا۔ ایک نازک اندام سانولی رنگت والی کنیز دوش پر سراہی لیے عاشوری کے پاس چلی آئی اور خالی پیالے کی طرف اپنی سراہی کا منہ کر دیا۔ عاشوری نے منع کرنا چاہا مگر وہ نہ مانی اور زبردستی اس کا پیالہ بھر دیا اور بولی، تو اتنا ہنرمند اور کسی زاہد کی طرح خشک، میں تجھے پلا کر رہوں گی۔ عاشوری نے اس کے اصرار پر پیالہ منہ سے لگا لیا اور پوچھا، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، تجھے کون نہیں جانتا، تو اعلیٰ درجے کا ہنرمند ہے۔ ایک لڑکی کی زبان سے اپنی تعریف سن کر عاشوری پھولے نہ سمایا۔ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ لڑکی اس کے پاس موجود رہے، وہ اسے پلاتی رہے اور وہ پیتا رہے۔ اچانک ایک بدمست نوجوان وہاں آیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور پوچھا، تو کہاں گم ہو گئی تھی؟ اس عاشوری کے علاوہ بھی کئی مینوش ہیں اس محفل میں۔ عاشوری کو اس مینوش کی اس حرکت پر غصہ تو بے حد آیا، لیکن وہ یہاں مجبور اور خوفزدہ تھا۔ یہ وزیر کی محفل تھی اور وہ اس مینوش کے مرتبے اور مقام سے واقف نہیں تھا، اس لیے خاموش ہو رہا۔ اتنے میں یہ مہمان پھر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اسے اس کا وعدہ یاد دلا دیا۔ اس نے ساولی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تو اس لڑکی کو جانتا ہے؟ عاشوری نے جواب دیا، نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ مہمان نے اسے بتایا، یہ ایک ہندی لڑکی ہے، ہند نژاد، ابھی چند دن پہلے خریدی گئی ہے۔ خواجہ حسن کی کنیزوں میں اس کا اور اضافہ ہو چکا ہے۔ عاشوری نے کہا، میں تو تجھے بھی نہیں جانتا کہ تو کون ہے۔ مہمان نے جواب دیا، میں بہروز کا پیام رساں، خواجہ حسن کا ایک دوست، ایک مسیحی طبیب ہوں۔ اس پر عاشوری نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، کون بہروز؟ میں تو اسے نہیں جانتا۔ مہمان نے بے پرواہی سے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا اور کہنے لگا، اگر تو بہروز کو نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں، میں بہروز سے کہہ دوں گا کہ عاشوری تجھے نہیں جانتا، پھر وہ جانے اور تو۔ مہمان وہاں سے جانے لگا تو عاشوری نے اسے روک لیا اور پوچھا، کیا تو اپنے دوست خواجہ حسن سے دغا بازی کر سکتا ہے؟ مہمان نے کہا، میں خواجہ حسن کا طبیب ہوں اور مسیحی بھی، میں مسیحیت میں غداری نہیں کر سکتا، خداوند مسیح ایسا وقت نہ لائیں۔ یہ کہہ کر مہمان وہاں سے چلا گیا اور عاشوری کو الجھن میں ڈال دیا۔ آدھی رات کے بعد محل میں مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا۔ شامیانوں کے نیچے نشے میں چور مہمان فرش پر ڈھیر ہونے لگے۔ گاؤ تکیے بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے تھے۔ نشے میں چور مہمان اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ کوئی گاؤ تکیے کو آغوش میں لیے ہوئے یوں پڑا ہوا تھا گویا اس کی محبوبہ آغوش میں ہو، کوئی آدھا گاؤ تکیے پر تھا تو آدھا فرش پر، اور کسی نے
پیالہ منہ سے لگا کر چھوڑ دیا تھا، کسی نے کسی کو سہارا بنا لیا تھا اور اپنا سر دوسرے کے سینے پر رکھ کر ہوش و خرد کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ عاشوری نے زیادہ نہیں پی تھی، اس نے عرب کی نیند پی تھی جس کا سرور اسے ہلکی سی مستی میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ وہ ساولی سلونی لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ اب محفل کو مدہوش کر دینے والی مہوشیں اکا دکا نظر آ رہی تھیں، بقیہ کہاں چلی گئی تھیں کون جانتا تھا۔ عاشوری نے محفل میں موجود حسین کنیزوں میں اس سانولی لڑکی کو تلاش کیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر عاشوری نے اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شامیانے کے باہر اونچے اونچے بانسوں پر چراغ روشن تھے، ان کی روشنی میں آنے جانے والوں کا راستہ مل جاتا تھا۔ عاشوری کا خیمہ یہاں سے کافی دور تھا، اس نے کئی آدمی آتے جاتے دیکھے، شاید وہ بھی اپنے خیموں میں جا رہے تھے۔ عاشوری کو راستے میں اس سانولی سلونی لڑکی کا چہرہ یاد آ رہا تھا، وہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اسے اس مینوش پر غصہ آ رہا تھا، وہ اس لڑکی کو اس کے پاس سے زبردستی لے گیا تھا۔ راستے میں اسے کئی جگہ روکا گیا، مگر چونکہ اب سب جانتے تھے اس لیے روک کر چھوڑ دیا گیا تھا، اور راستے میں ایک خیمے کے در پر کسی کو اوندھے منہ پڑے دیکھا۔ یہ کوئی بلا نوش تھا جو بہت زیادہ چڑھا گیا تھا اور اپنے خیمے کے در پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا اور بستر پر گر کر اس سانولی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر نہیں معلوم کہ کس وقت اسے نیند آ گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو ایک پہر بیت چکا تھا۔ خواجہ حسن کا ہرکارہ خیمے کے باہر اس کی بیداری کا منتظر تھا۔ اس نے عاشوری کو بتایا کہ خواجہ حسن کی طبیعت ناساز ہے۔ عاشوری منہ ہاتھ دھوئے اور کچھ کھائے پیے بغیر خواجہ حسن کے پاس روانہ ہو گیا۔ اس وقت خواجہ حسن چادر شانے پر ڈالے کچھ لکھنے میں مشغول تھا اور رات والا مہمان اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ خواجہ حسن نے عاشوری کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور پوچھا، کیا رات زیادہ دیر میں سوئے تھے؟ عاشوری نے جواب دیا، رات کے آخری حصے میں پچھلے پہر۔ خواجہ حسن کا مسیحی طبیب اسے ہدایت دے رہا تھا، آپ اب آرام کریں، یہ لکھنے پڑھنے کا کام کسی اور دن کر لیجئے گا۔ خواجہ حسن نے مسکرا کر طبیب کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ عاشوری نے پوچھا، مجھے آپ نے کس لیے یاد فرمایا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ضروری کام ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، ہاں، سلطان کی اور میری یہ خواہش ہے کہ تو اپنا کام جلد از جلد پایہ تکمیل کو پہنچا دے، کیونکہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ عاشوری نے عرض کیا، کام تو دن رات ہو رہا ہے، اب اور زیادہ تیز کر دیا جائے گا۔ خواجہ حسن نے طبیب کو دزدیدہ نظروں سے دیکھا، میں کسی مسلمان اور مسیحی میں فرق روا نہیں رکھتا، تم دونوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مسیحی طبیب تلملا کر رہ گیا اور عاشوری بھی گھبرا گیا۔ خواجہ حسن ایک ایسی کتاب لکھ رہا تھا جسے پڑھ کر بادشاہ بادشاہت سیکھ جاتے اور شاہی عہدیدار اور اعلیٰ منصبدار اپنے فرائض منصبی سے آگاہ ہو جاتے اور بادشاہ کی خدمت کس طرح انجام دینا چاہیے اس بات سے بھی آگاہ ہو جاتے۔ خواجہ نے ان دونوں سے کہا، یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ ایک اضافی اور ذاتی ذمہ داری ہے جسے میں نے محسوس کیا اور اسے پورا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ مسیحی طبیب نے پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، اسے غلطی نہیں کہہ سکتے، غلطی وہ ہوتی ہے جو کسی بھی انسان سے لا علمی میں غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتی ہے، لیکن تجھ سے جو غلطی منسوب ہے وہ غلطی نہیں، عصبیت ہے، تعصب، دینی تعصب۔ تو عیسائی ہے، جب کبھی عیسائیت اسلام سے متصادم ہوگی تو شاید تو ہمیں نظر انداز کر دے گا اور مسیحیت کا ساتھ دے گا۔ مسیحی طبیب نے پوچھا، آپ نے اس کا اندازہ کس طرح لگایا؟ عاشوری نے پوچھا، کیا مجھ سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو گئی؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، نہیں، لیکن رات محفل ناؤ نوش میں کسی نے اس قسم کی باتیں کی ہیں۔ مسیحی طبیب نے عرض کیا، نشے میں کسی نے کوئی بات کہہ دی ہوگی، یہ غلطی میں بھی تو کر سکتا ہوں، عاشوری بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ عاشوری نے بڑے اعتماد سے تردید کی، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس اور مدہوشی میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خواجہ حسن نے کہا، اس وقت میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عنقریب
مسیحیت اور اسلام کا زبردست معرکہ ہونے والا ہے، اس وقت تم لوگ غیر جانبدار اور معمول کے مطابق رہو گی۔ اگر یہ بات ناممکن یا مشکل معلوم ہو رہی ہو تو اس سے پہلے ہی ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ عاشوری نے جواب دیا، میں تو یہیں آپ کے پاس رہوں گا۔ عیسائی طبیب نے کہا، میں جب سے یہاں آیا ہوں آپ کا وفادار رہا ہوں اور آئندہ بھی وفادار رہوں گا۔ خواجہ حسن نے طبیب کو چلتا کر دیا، اب تو جا سکتا ہے۔ طبیب نے رکنا چاہا، لیکن یہاں آپ کو میری ضرورت ہے۔ خواجہ حسن نے جواب دیا، نہیں، اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تو جا سکتا ہے۔ عیسائی نے خوشامد کا سہارا لیا، میں اس دربار کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، مجھ پر رحم فرمائیں۔ خواجہ حسن اپنے فیصلے پر قائم رہا، میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، کیونکہ میرا یہ اصول ہے کہ میں اپنے دشمن کو یا تو بالکل برباد کر دیتا ہوں یا پھر اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، درمیان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ہاں، تو میرا دشمن ہے اور تو دوست نہیں بن سکتا، اس لیے تجھے ہمیشہ کے لیے رخصت کرنا بہتر ہے۔ عیسائی طبیب کو اسی وقت اسلامی چھاؤنی سے نکال دیا گیا۔ خواجہ حسن نے عاشوری سے کہا، عیسائی طبیب نے وہ بات تجھ سے کہی تھی، میرا اپنا مخبر ساری باتیں سن نہیں سکا تھا، اور میں تجھ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا بات تھی جس پر اس نے تجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ عاشوری نے مسیحی طبیب سے سبق حاصل کیا تھا، اس نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، میں عیسائی ہوں اور میرے سپرد جو کام ہوئے ہیں وہ عیسائی طاقت کے خلاف کام میں لائے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنا کام جاری رکھوں گا اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ خواجہ حسن نے بے غرضانہ انداز میں بات کی، تو ہمارا پابند نہیں ہو سکتا، جب دل چاہے اور جب دینی جذبہ تیرے دل پر غالب آ جائے تو اس کا برملا اظہار اور اعلان کر سکتا ہے۔ میں تیرا کام کسی اور کے سپرد کر دوں گا، دنیا کے کام تو اسی طرح ہوتے رہتے ہیں۔ خواجہ حسن نے زیر تحریر کتاب ایک طرف رکھ دی تھی، شاید اس کی دوا کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے تالی بجائی اور جواب میں اندر سے وہی ساولی سلونی کنیز برآمد ہوئی۔ اس نے عاشوری کو بے چین اور بے قرار کر کے رکھ دیا۔ خواجہ حسن نے کہا، میری دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ کنیز نے اپنی بند مٹھی کھول دی کہ جس میں 4 قرص تھیں۔ کنیز نے خواجہ حسن کو دے دیں اور خاموشی سے واپس چلی گئی۔ خواجہ حسن نے کنیز کی بڑی تعریفیں کیں، یہ ہندی نژاد کنیز بہت عقل مند اور سمجھدار ہے، میں نے اسے اچھی قیمت میں خریدا ہے۔ کنیز نے خواجہ حسن کو کام کرنے سے منع کر دیا، آپ کو آرام کرنا چاہیے، کیونکہ طبیب نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ کنیز عاشوری جوان کو بھی کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ عاشوری نے رات جو زخم کھایا تھا اور جسے چند گھنٹوں کے وقفے میں منمل ہونے کا موقع ملا تھا، وہ اس کنیز کو دیکھ کر دوبارہ ہرا ہو چکا تھا۔ وہ بھی کنیز کو نظر بچا کر دیکھ رہا تھا۔ خواجہ حسن نے کنیز کو اندر جانے کا حکم دیا، اور جب وہ اندر چلی گئی تو خواجہ نے عاشوری کو بتایا، میں اس شوخ و شریر لڑکی کو زمانے سے بچانا چاہتا ہوں، ورنہ اس کا تو یہ حال ہے کہ اس سے جو کوئی بھی ملتا ہے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ عاشوری نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ دل میں جو چور تھا وہ باتوں سے پکڑا جا سکتا تھا۔ خواجہ حسن نے اس کے بعد اس سے کوئی خاص بات نہیں کی اور یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ جو کام وہ کر رہا ہے اس پر اب شب و روز محنت کی جائے، کیونکہ قیصر کسی بھی وقت حملہ آور ہو سکتا ہے۔ عاشوری کارخانے میں گیا اور کام کی رفتار اور تیز کرا دی۔ مزدوروں اور محنت کشوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا تھا۔ عاشوری برق آسا کبھی یہاں نظر آتا تو کبھی وہاں۔ وہ بڑی توجہ اور محنت اور لگن سے اپنا کام کر رہا تھا۔ سلطان اور شہزادہ ملک شاہ بھی کام کی طرف متوجہ تھے۔ وہ عاشوری سے بے حد خوش تھے، لیکن وہ اس کے لیے بھی ہر وقت تیار تھے کہ اگر عاشوری کام چھوڑ کر چلا جائے تو یہ کام دوسروں سے کرایا جا سکے۔ کارخانے میں ایک عیسائی مزدور نے عاشوری کو یہ پیغام دیا، آپ جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ عاشوری نے پوچھا، کیا میں نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ مسیحی مزدور نے جواب دیا، وہ طبیب بھی اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا اور اس وقت وہ بھی وہیں موجود ہے۔
आशूरी ने कहा, जब तू सब कुछ जानता है तो मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैंने आपको अपना वादा याद दिला दिया, बस मेरा काम ख़त्म हुआ, मसीही मजदूर ने कहा। और दोनों को बातें करता देखकर दूसरे मजदूर भी वहां पहुंच गए और आशूरी से पूछा, ये क्या बातें कर रहा था आपसे? आशूरी ने उन सबको डांट कर भगा दिया। शाम को उसके खैमे में कोई शख्स एक खत छोड़ गया था। उसमें भी आशूरी को उसका वादा याद दिला दिया गया था। आशूरी जवान, मैं कहता हूं कि आप अपना काम बंद करो, और अगर बंद ना करो तो उसमें कोई ऐसा नुक्स पैदा करो जो उस वक्त हमारे काम आए जब जंग जारी हो रही हो। ख्वाजा का तबीब हमारे पास था और वो भी हमारी मदद कर रहा था। उसके बाद ख़त में उसे यह भी याद दिलाया गया था कि शहज़ादी हेलेना अब तक हमारे पास क्यों नहीं लाई गई। ख़त में ये धमकी भी दी थी कि उसे हमारे पास जल्द अज जल्द लेकर आ जा, वरना अपने इबरतनाक हशर के लिए तैयार हो जा। आशूरी ने ख़त पढ़ा और भेजने वाले को इधर उधर देखा, मगर वहाँ कोई ना था। वो परेशान था कि आखिर करे तो क्या करे। वो सारी बातें ख्वाजा हसन को बता सकता था, लेकिन अंदेशा ये था कि इस तरह उसका एतमाद जाता रहेगा। ख्वाजा हसन शादी करके बहुत खुश था। उसने शहज़ादी हेलेना के चेहरे पर फीकापन महसूस किया और उसे आशूरी का वो मशवरा याद आया कि शहज़ादी को खुली फ़ज़ा में रखा जाए, इस तरह उसकी शादाबी और शगुफ्तगी वापस आ जाएगी। चुनांचे उसने शहज़ादी को इजाज़त दे दी कि वो आसपास की हदूद में घूम फिर सकती है। जब ये बात आशूरी के इल्म में लाई गई तो वो फ़िक्रमंद हो गया। वो मुतज़ब्ज़ब हो रहा था। पहले तो वो शहज़ादी को बाहर लाना चाहता था और अब उसे उससे बाज रखना चाहता था। ख्वाजा हसन ने शहज़ादी हेलेना से कहा, मैं तेरे चेहरे की ताज़गी वापस लाना चाहता हूँ। शहज़ादी ने जवाब दिया, मैं ख़ुद भी यासियत और अफसुर्दगी से निजात हासिल करना चाहती हूँ। शहज़ादी को घूमने फिरने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उसके लिए सहपहर का मखसूस वक्त मुकर्रर कर दिया गया था और साथ ही 4 कनीज़ें और 4 सिपाही भी कर दिए गए थे। जब ये लोग आशूरी के कारखाने के सामने से गुज़रे तो आशूरी का दिल धक धक करने लगा। उसने उन्हें रोकना चाहा और शहज़ादी से कहा, इस वक्त आप वापस जाएं। शहज़ादी के साथ चलने वाले सिपाहियों ने आशूरी को मना किया कि वो शहज़ादी से बात ना करे, क्योंकि ये माशरती आदाब के ख़िलाफ़ है। आशूरी ने सिपाहियों को आगाह कर दिया, मैंने सुना है कि मसीही सरफिरों का एक दस्ता यहाँ आया हुआ है और वो अच्छे इरादे नहीं रखता। सिपाही हंसने लगे। इतनी बड़ी छावनी और मुसलमानों की मौजूदगी में चंद सरफिरे मसीहियों की हैसियत ही क्या है। आशूरी ने तेज़ी से ख्वाजा हसन के खैमे का रुख किया और जब ख्वाजा हसन को ये बात बताई तो वो हैरत से पूछने लगा, ये बात तो हमें मालूम होना चाहिए, तुझे किस तरह मालूम हुई? आशूरी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आशूरी तलमलाया हुआ फिर रहा था। ख्वाजा हसन उसकी परेशानी महसूस कर रहा था। आशूरी ने इसरार किया, अच्छा आप ये तो कर सकते हैं कि शहज़ादी की हिफाजत के लिए 20-25 सिपाही मज़ीद भेज दें। ख्वाजा हसन ने उसके बाजू पकड़ लिए। बात क्या है? तो कुछ बता रहा है तो कुछ छुपा रहा है। सच बता कि आखिर बात क्या है? आशूरी ने जवाब दिया, आप मुझसे कोई सवाल न करें और मेरी इस बात का यकीन करें कि जॉर्जिया का बादशाह शहज़ादी हेलेना को यहाँ से उठवा लेना चाहता है। ख्वाजा हसन ने उसके बाजू छोड़ दिए और कहने लगा, आखिर कोई इतनी बड़ी बात तेरे इल्म में थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था। आशूरी ने बेकरारी से कहा, मैं कह तो रहा हूँ कि आप मुझसे कोई सवाल मत करें और शहज़ादी को बचाने की फ़िक्र करें। ख्वाजा हसन ज़रा भी ना घबराया। उसने अपना घोड़ा मंगवाया और 50 सिपाही साथ लिए। आशूरी को भी एक घोड़ा दिया गया और उससे कहा, तू भी हमारे साथ चल। आशूरी के दिलो दिमाग उसके काबू में नहीं थे। ये सब लोग अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए जंगल के उस पार दरियाए उर्स के किनारे रवाना हो गए। शहज़ादी हेलेना खुली फ़ज़ा में बड़ी फ़रहत और ताज़गी महसूस कर रही थी। उसकी कनीज़ें भी हशाश बशाश थीं। दरिया के किनारे ऊंची ऊंची घास खड़ी थी। उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए और पैदल चलने लगीं। नरम सीली हुई ज़मीन रबर की तरह दब रही थी।
پاؤں میں گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہندی نژاد لڑکی شہزادی کو بتا رہی تھی کہ اس کے ملک میں بھی دریا ہوتے ہیں اور وہاں دریاؤں کے کنارے پانی میں شوار نامی گھاس اگتی ہے، اور یہ گھاس اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جب کوئی تیراک اس میں الجھ جاتا ہے تو اس میں سے زندہ نہیں نکل سکتا۔ شہزادی نے پوچھا، اس ملک میں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ ہندی نژاد لڑکی نے جواب دیا، اونچے اونچے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، آسمان سے باتیں کرنے والے پہاڑ۔ شہزادی نے حیرت سے کہا، اچھا، کیا تو نے وہ پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں نے پہاڑیاں تو دیکھی ہیں لیکن پہاڑ نہیں دیکھے۔ شہزادی کو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تو نے اونچے پہاڑ کیوں نہیں دیکھے؟ پہاڑ میرے گاؤں سے، میرے گھر سے بہت دور تھے۔ تجھے کیا اپنا گھر بھی یاد آتا ہے؟ ہندو نژاد لڑکی افسردہ ہونے کے بجائے کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ جواب دیا، نہیں، گھر میں یاد رہنے والی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ شہزادی کو اس لڑکی کی باتوں میں مزہ آ رہا تھا۔ دوسری کنیزیں ہندی نژاد لڑکی سے حسد کر رہی تھیں۔ سپاہی ان سے دور دور چل رہے تھے۔ ہندی نژاد لڑکی شہزادی کو بتا رہی تھی، میرا خاندان کاشتکاری کرتا تھا، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ پھر ایک سال کال یعنی قحط پڑ گیا، بارش جو نہیں ہوئی تھی، تو میرے باپ نے مجھے ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ سوداگر بردہ فروشی کرتا تھا۔ اس نے ایران میں مجھے لائق استادوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں میں نے درباروں سرداروں کے آداب سیکھے اور رقص و موسیقی کی تربیت لی۔ انہی سے میں نے ساقی گری کا بھی فن حاصل کر لیا، اور پھر دوبارہ فروخت ہو کر آپ کے شوہر خواجہ حسن کے پاس آ گئی۔ انہی باتوں کے درمیان ایک اجنبی اس کے پاس آیا اور شہزادی سے پوچھا، جارجیا کی شہزادی ہیلینا کیا آپ ہی ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا، میں سلطان الب ارسلان کے وزیر خواجہ حسن کی بیوی ہوں۔ اجنبی نے اپنی بات پر اصرار کیا، آپ شہزادی ہیلینا ہیں؟ ہندو نژاد لڑکی نے شہزادی کی طرف سے جواب دیا، تو کون ہے؟ انہیں تنگ مت کر، یہ خواجہ حسن کی بیوی ہیں۔ کسی طرف سے 5 اجنبی اور آ گئے اور پہلے اجنبی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ اجنبی نے شہزادی کی طرف اشارہ کر دیا، یہ شہزادی ہیلینا ہے، جارجیا کے بادشاہ بقرات کی بھتیجی، لیکن اس سے انکار کر رہی ہے۔ شہزادی اور اس کی کنیزوں نے آگے نکل جانا چاہا، لیکن 5 اجنبیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ اگر یہ شہزادی ہیلینا ہے اور تجھے اس کی ضرورت ہے تو اسے اٹھا لے، ڈر کس بات کا؟ کسی دوسرے نے مشورہ دیا، اگر یہ کوئی اور بھی ہے تو ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہیں جو شہزادی ہیلینا کو پہچانتے ہیں، ان کے پاس لے چلو، وہ دیکھ کر بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ اچانک شہزادی کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 کو قتل کر دیا، اور بقیہ سپاہیوں سے مقابلہ کرنے لگے تھے۔ ترک سپاہیوں نے شہزادی اور اس کی کنیزوں سے کہا، آپ دریا کی طرف نکل جائیں، ہم انہیں جہنم واصل کرتے ہیں۔ عیسائی اجنبی اب بھی 6 تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آ رہے تھے۔ شہزادی اور کنیزیں دریا کے کنارے چلی گئیں۔ ترکوں نے عیسائیوں کو روک دیا۔ وہ اپنی جان لڑا کر عیسائیوں کو روک رہے تھے کہ اچانک عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ 10 ہو گئے۔ ترک سپاہی اس اضافے سے اور پریشان ہو گئے۔ عیسائی چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ان چاروں کو مار ڈالو اور شہزادی کو اس کی کنیزوں سمیت اٹھا لے چلو۔ عیسائیوں میں اب 10 آدمی اور شامل ہو گئے۔ اب 4 ترکوں کی حیثیت ہی کیا تھی؟ عیسائی ہنس رہے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شہزادی کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ اگر عیسائیوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو اس کا محفوظ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا، میں دریا میں ڈوب مروں گی مگر جارجیا واپس نہیں جاؤں گی۔ یہ سارا ہنگامہ مجھے جارجیا واپس لے جانے کے سلسلے میں ہو رہا ہے۔ اسی دوران خواجہ حسن اور اس کے سوار بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ شہزادی سمجھی کہ 50-60 عیسائی اور آ گئے ہیں، لیکن کنیزوں نے مسلمانوں کو ان کے لباس سے پہچان لیا۔ ہندو نژاد کنیز نے شہزادی کو مبارکباد دی، مبارک ہو شہزادی کہ مسلمان آ گئے ہیں۔ چاروں ترک سپاہی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے۔ خواجہ حسن کے اچانک وہاں پہنچنے سے
ان کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ زخمی ہونے کے باوجود جوش و خروش سے لڑنے لگے۔ عیسائیوں نے جب 50-60 مسلمانوں کو مقابلے پر آتا دیکھا تو ان کی ہمت جواب دی گئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ پسپائی اختیار کی۔ عاشوری نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ شہزادی کے پاس چلا گیا۔ ہندی نژاد کنیز نے عاشوری سے کہا، تو یہاں عورتوں میں کیوں چلا آیا؟ جا کر دشمنوں کا مقابلہ کر۔ عاشوری نے جواب دیا، میرے پاس ہتھیار نہیں ہیں۔ کنیز نے پوچھا، ہتھیاروں کے بغیر تو یہاں آیا ہی کیوں؟ عیسائی فرار ہو رہے تھے۔ خواجہ حسن نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان کے 2-4 آدمی ضرور گرفتار کر لیے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن فرار ہونے والے گرفتار نہیں کیے جا سکے، البتہ 9 عیسائی مقتول پڑے تھے۔ خواجہ سیدھا شہزادی کے پاس چلا گیا اور اس کی خیریت دریافت کی، مگر جب شہزادی کے قریب عاشوری کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہندی نژاد کنیز نے طنز کیا، ہماری طرح یہ بھی ہتھیاروں کے بغیر چلا آیا تھا۔ خواجہ حسن نے خدا کا شکر ادا کیا اور شہزادی سے کہا، یہ عاشوری جوان ہی کی مہربانی ہے جو ہم بر وقت یہاں پہنچ گئے، اس نے ہمیں ان عیسائیوں کی خبر دی تھی۔ شہزادی نے کہا، اب ہوا خوری بند، آئندہ میں باہر نہیں نکلوں گی۔ اسی اثنا میں مسلمان سپاہی دور کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہا تھا، یہ لوگ کون تھے اور یہاں کیوں آئے تھے؟ ایک ترک نے اپنے ساتھیوں کو حیرت انگیز خبر دی، حملہ آوروں میں مسیحی طبیب بھی تھا، مگر کسی کو اس ترک کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ یہ ترکوں کے مشہور سردار سعد اللہ گوہر آئین کا غلام تھا اور خواجہ حسن کو ادھر آتے دیکھ کر ساتھ ہو لیا تھا۔ خواجہ حسن نے گوہر آئین کے غلام کو سر سے پاؤں تک دیکھا، دبلا پتلا نہیں فل جسا یہ غلام خواجہ حسن کے سامنے کھڑا اسے یہ یقین دلا رہا تھا، میں نے آپ کے طبیب کو عیسائی مفروروں میں دیکھا ہے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، پہلی بات تو یہ کہ تو یہاں ہمارے ساتھ کس طرح آن پہنچا؟ غلام نے جواب دیا، میں نے آپ کو اجلت میں آتے دیکھا تو میں بھی آپ کے آدمیوں میں شامل ہو گیا۔ خواجہ حسن کو اس کمزور غلام پر ہنسی آ رہی تھی۔ واپس چل کر شکرانے کی نماز ضرور ادا کرنا، اگر ہوا تیز ہوتی تو اب تک تو اڑ چکا ہوتا۔ اس پر لوگ ہنسنے لگے اور غلام شرمندہ ہو گیا۔ خواجہ حسن نے عاشوری سے کہا، اس غلام کی بات غور طلب ہے، ویسے میں تجھ سے بات کروں گا۔ خواجہ حسن نے چھاؤنی میں پہنچ کر سلطان سے درخواست کی کہ شاعر اسماعیل کے مقدمے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سلطان کو حیرت ہوئی کہ وزیر کو اچانک شاعر اسماعیل کا خیال کیسے آ گیا۔ پوچھا، خیریت تو ہے؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، اس مقدمے میں میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عاشوری ہنرمند بہروز اور شاعر اسماعیل میں کوئی قدر مشترک موجود ہے یا نہیں۔ سلطان نے جواب دیا، استاد محترم، میں نے شاعر کے مسئلے کو قصداً التوا میں ڈال دیا ہے۔ عاشوری یہاں کیوں آیا تھا یہ میں جانتا ہوں، مگر وہ ایک کارآمد ہنرمند ہے، اس پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے جعلی سکے بنائے تھے، وہ آرمینیا واپس نہیں جا سکتا۔ عاشوری نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ شاعر اسماعیل کو معاف کر دوں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ میری کوئی ایک خواہش ضرور پوری کریں گے۔ میں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی، تو اب اس پر مقدمہ نہیں چل سکتا۔ خواجہ حسن نے سلطان کی اعلیٰ ظرفی کی بڑی تعریف کی۔ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، میں ابھی تک کچھ اور ہی سمجھتا رہا۔ سلطان نے خواجہ کو یقین دلایا، عاشوری بے ضرر جوان ہے، اب وہ ہمارا آدمی ہے۔ خواجہ حسن نے عیسائیوں کی شرارت کا ذکر کیا، آج انہوں نے شہزادی کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ میں نے سرحدوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ خواجہ حسن کو سلطان سے گلہ پیدا ہو گیا، جناب والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میں سلطان کے کئی معاملات میں شامل نہیں رہا۔ سلطان نے جواب دیا، یہ بات نہیں ہے استاد محترم، میں نے آپ کی شادی کی وجہ سے آپ کو فرصت دے رکھی ہے، ان قریب عیسائیوں سے جو معرکہ پیش آنے والا ہے آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے خاندان کے ہمراہ تبریز یا ہمدان بھیج دوں گا،
آپ یہاں میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ خواجہ حسن کو دھچکا سا لگا۔ تو میں جہاد میں حصہ نہیں لے سکوں گا؟ سلطان نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ میں اپنی خواتین اور شہزادوں کے معاملے میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خواجہ حسن اداس ہو گیا۔ سلطان نے مزید کہا، آپ نہیں جانتے کہ عیسائیوں نے سمندری ساحل سے دراندازی شروع کر دی ہے۔ حلب اور اس کے آس پاس جنگ بھی ہو چکی ہے، وہاں مسلمانوں کو شکست بھی ہو چکی ہے۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ میرے ہٹنے سے تیاریوں میں خلل پڑ جائے گا۔ میں یہیں آس پاس سے حملہ آوروں کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ خواجہ حسن نے سلطان کو عاشوری کے بارے میں مشورہ دیا۔ عاشوری بہرحال مسیحی ہے، اس سے ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سلطان نے جواب دیا، آپ جانے سے پہلے ایسا انتظام کر دیں کہ عاشوری ہم میں موجود رہے، وہ بہت کارآمد نوجوان ہے۔ خواجہ حسن نے کہا، آپ اس کی فکر مت کریں، میں نے عاشوری کو ایک ایسی جھلک دکھا دی ہے کہ وہ اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سلطان نے اس کے ذمے ایک اور اہم کام کر دیا۔ جانے سے پہلے آپ کو اپنی فوج سے ان سپاہیوں کا انتخاب کرنا ہے جو اس خطرناک جنگ میں میرے ساتھ رہیں گے۔ سعد اللہ گوہر آئین اپنے سپاہیوں کو آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ انہیں قبول اور مسترد کریں گے۔ خواجہ حسن نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ وہ سلطان کے پاس سے سیدھا عاشوری کے پاس گیا۔ عاشوری کارخانے میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ خواجہ حسن وہاں سے زیر تکمیل کام کو دیکھتا رہا۔ عاشوری اپنے کام میں اتنا مشغول تھا کہ اسے خواجہ حسن کی آمد کا بھی علم نہ ہوا۔ کسی کارکن نے عاشوری کو آہستہ سے بتایا، خواجہ حسن وزیر تشریف لائے ہیں۔ عاشوری نے دیکھا، وزیر سہ منزلہ منجنیق کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ عاشوری دوڑ کر وزیر کے پاس پہنچا اور معذرت کرنے لگا، وزیر محترم، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کب تشریف لائے؟ خواجہ حسن نے منجنیق کی جسامت کے پیش نظر سوال کیا، اسے میدان جنگ تک کھینچ لے جانے کے لیے کتنے مویشی درکار ہوں گے؟ عاشوری نے جواب دیا، میں کوئی حتمی اور قطعی تعداد تو نہیں بتا سکتا، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 بیل ضرور درکار ہوں گے۔ خواجہ حسن نے پوچھا، یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ عاشوری نے جواب دیا، تقریباً 15 دن اور لگیں گے۔ خواجہ حسن نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نہ ہی اس کی خدمات کو سراہا، فقط اتنا کہا، کام کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ پھر عاشوری نے اسے مختلف جگہوں پر ہوتا ہوا کام دکھایا۔ یہاں ہزاروں محنت کشوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ خواجہ حسن عاشوری کو کارخانے سے باہر لایا اور اسے بتایا کہ میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا، میری عدم موجودگی میں تیرا واسطہ سلطان سے رہے گا یا پھر کسی ایسے امیر سے جو سلطان کا نامزد کیا ہوا ہو۔ عاشوری کو اس خبر سے دکھ پہنچا، آپ اکیلے جائیں گے یا؟ خواجہ حسن نے جواب دیا، میرے ساتھ شہزادی ہیلینا بھی جائے گی اور شہزادی کے ساتھ اس کی کنیزیں بھی۔ اس پر عاشوری اداس ہو گیا، حالانکہ یہاں آپ کی بڑی ضرورت ہے اور سلطان آپ کے بغیر کس طرح؟ خواجہ حسن نے بات کاٹ دی، تو نے سلطان سے شاعر اسماعیل کو معافی دلا دی، مگر میں اس سے لا علم رہا، آئندہ کوئی کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ عاشوری نے معذرت کی، میں یہ بات آپ کو بتا دیتا، مگر کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایک اچھا انسان ہے، تجھ میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی، مگر خوبیاں زیادہ ہیں۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ میں جا رہا ہوں، مجھ سے مل لینا اور آئندہ ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے کہ تو میرے اعتماد سے محروم ہو جائے۔ خواجہ حسن عاشوری کو فکر مند اور اداس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ خواجہ کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظر آتا رہا۔